آج دنیا میں کوئی بھی باپ اپنے بیٹی سے ظاہر سی بات ہے محبت کرتا ہے تو اپنے بیٹی کی فرمائش کو پورا بھی کرتا ہے. یہ چاہیے, ٹیب چاہیے, وہ چاہیے, یہ چاہیے, گاڑی چاہیے, موبائل چاہیے, لے لو بیٹی. استعمال صحیح سے کرنا اپنے بیٹی کی فرمائش کو باپ پورا کرتا ہے. لیکن اللہ کے نبی یہی کہہ رہے ہیں میری بیٹی جو مانگنا ہے, جو میری استطاعت میں طاقت میں دنیا میں جو بھی تم مانگتے ہو مانگ لو, میں تمہیں دینے کو تیار. لا اغنی عنک من اللہ شیئا, لیکن میری بیٹی سن کل قیامت کے دن تمہارا باپ لا اغنی عنک من اللہ شیئا, قیامت کے دن ذرہ برابر تیرا باپ کا ماننے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنی بھی فکر کر رہے ہیں اور اپنے بیٹی کی بھی فکر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے پریوار کی بھی فکر کر رہے ہیں. ذرا تصور کرو, آج ہم اپنی فکر نہیں کرتے. اب باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹے کو نماز پڑھنے کا حکم کہاں سے دے. آج ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہے تو اپنے بیٹیوں کو نماز پڑھنے کا آرڈر کہاں سے دے. میرے پیارے ساتھیوں, سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنی اصلاح کرو, اس کے بعد اپنے گھر والے کی اصلاح کرو. گھر والے کی اصلاح, اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کے بارے میں سوچو. لیکن میرے بھائیوں, ہم تو صنم ڈوبے ہیں, تم کو بھی نہیں ڈوبیں گے. یہ عجیب مسئلہ ہے. سماج کے اندر اصلاح پیدا کرنی ہو تو میرے بھائیوں ان اہم پوائنٹ کو ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے. ان اہم پوائنٹ کو, اور عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے, حلال و حرام سے تمہیں بچنا پڑے گا. میرے بھائیوں, مدرسوں کو زندہ رکھو, مدارس کو زندہ رکھو, علماء کو زندہ رکھو. یہ علماء ہیں, یہ اسلام کے یہ پلر ہیں. یہ مدارس یہ اسلام کے پلر ہیں. یہ مساجد یہ اسلام کے پلر ہیں. ان مسجدوں کو زندہ رکھنا ہے. اللہ نے کہیں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا اللہ کو بھی چندے کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا اللہ کو بھی پیسے کی ضرورت آ گئی؟ نہیں. اللہ ان چیزوں کو, یہ مدارس, یہ مساجد, یہ علماء, یہ دین کا ایک حصہ الہ ہے. ان کو اگر تم مضبوطی کرو گے تو سمجھ لو کہ اللہ کو تم اللہ کی مدد کر رہے ہو, اور اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب تصور کرو فلسطین کا وہ منظر آپ دیکھیے, فلسطین کا وہ منظر. ایک مسجد کو بچانے کے لیے اتنی کوششیں ہو رہی ہے, دعائیں کی جا رہی ہے. اس مسجد کے اوپر یہودیوں کا قبضہ, اسرائیل کا قبضہ, اور ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں. وہاں کی بہن بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا, پیٹا جا رہا, سب کچھ کیا جا رہا. وہاں کے لیے دعائیں نکل رہی ہے. یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے اندر شارٹ ویڈیو میں چھوڑ کر کے باقاعدہ وہاں کے تڑپتے دلوں کو دکھایا جا رہا ہے, بچوں کی لاش کو دکھایا جا رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں, وہاں کے لیے تم دعا کر رہے ہو. میرے بھائیوں, تم اپنے مسجد کو کب تم آباد کرو گے؟ وہ تو مسجد اقصیٰ ہے, اس مسجد اقصیٰ کے لیے کرو تم دعا کر رہے ہو. لیکن اپنی مسجدوں کو تم نے جو ویران کر رکھا ہے, اپنے مسجدوں کو آباد تک کرو گے. آج مسلمانوں کا حال تو یہ, ایک چاند دیکھتا ہے تو مسجدوں کو آباد کر دیتا ہے, اور دوسرا چاند دیکھتا ہے تو مسجدوں کو ویران کر دیتا ہے. اے مسلمانوں, کیا تمہارا اسلام نہیں کہتا ہے ایک مہینے اللہ کی عبادت کر اور 11 مہینے اللہ کی عبادت نہ کر, ایک مہینے قرآن کی تلاوت کر اور 11 مہینے قرآن کی تلاوت نہ کر. قرآن تو یہاں کہتا ہے حتی یاتیک الیقین وعبد ربک, اے میرے بندے اپنے رب کی عبادت کر حتی یاتیک الیقین, یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے تم مر جاؤ. موت آنے تک تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. قرآن یہ بھی کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اے میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے بھائیوں, ہمارے سماج کے لیے اصلاح پیدا کب ہوگی؟ جب ہم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے لگیں گے اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگیں گے. میرے بھائیوں, لیکن ہم اللہ سے زیادہ محبت بھی نہیں کر رہے اور اللہ سے زیادہ ڈر بھی نہیں کر رہے. بیوی کا ڈر ہے, ہاں بیوی کا ڈر ہے. اگر کسی لڑکی سے ہمارا اگر غلط رشتہ ہے, بیوی کو پتہ چل جائے گا تو بیوی ناراض. ہاں, بیوی سے بچنے کے لیے موبائل کے اندر پاسورڈ لگا دیا, بیوی کو پتہ نہ چلے. ہاں, سماج سے بچنے کے لیے الگ آئی ڈی بنایا, کوئی جانے نہیں, اور
لڑکیوں سے غلط چیٹنگ ہو رہا ہے، چھپے چھپے زہر لے رہا ہے، حرام کا کاروباری کر رہا ہے، کیوں؟ لوگوں سے بچنے کے لیے۔ اس کا مطلب تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ میرے بھائیو، اللہ سے سب سے زیادہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر دونوں چیزوں کی کمی ہے۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اور اللہ کے فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ سے محبت، محمد کی اطاعت۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ اعلان کر دو، لوگوں کے سامنے یہ بات بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی کہہ دو کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ یہ دیکھو محمد رسول اللہ اپنی زندگی کیسے گزارا کرتے ہیں، یہ دیکھو اللہ کے نبی کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، نبی کی طریقے کے فالو کرو، نبی کے فرمان کے اوپر عمل کرو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے نماز نبی نے پڑھی، جیسے نماز محمد رسول اللہ نے پڑھی، ویسے نماز تم بھی پڑھو۔ نبی کی شادی دیکھو، نبی نے شادی کیسے کی، ویسے شادی تم بھی کرو۔ نبی نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی، ویسے پرورش تم بھی کرو۔ نبی نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسے رویہ اپنایا، وہی رویہ تم بھی اپناؤ۔ نبی نے غلاموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہی معاملہ تم بھی کرنے کی کوشش کرو۔ نبی نے بزنس کیسے کیا، ویسے بزنس تم بھی کرو، ویسے تجارت تم بھی کرو۔ نبی نے حقوق العباد کا معاملہ کیسے کیا، حقوق العباد کا معاملہ کیسے کیا، آپ نے زندگی کیسے گزاری، اسی طریقے سے تم بھی زندگی گزارو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اے میری بہنوں، اے مرزا باری کی لڑکیوں، نبی کا فرمان تم بھی سنتے چلے جاؤ۔ کیا تمہیں جنت میں جانے کی فکر نہیں ہے، کیا تمہیں جہنم سے بچنے کی فکر نہیں ہے، کیا تم جہنم کی آگ سے بچنا نہیں چاہ رہی ہو؟ اللہ کے نبی نے باقاعدہ اتنا فرمایا تھا، اے لڑکیوں، اے عورتوں، رائت النار، میں نے جب جہنم میں جھانکا اور جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کے اندر میں نے عورتوں کو بہت ہی زیادہ پایا، عورتوں کی تعداد، عورتوں کی کثرت میں نے جہنم کے اندر دیکھی ہے، میں نے عورتوں کو جہنم میں جلتے بھی پایا ہے۔ میری بہنوں ذرا تصور کیجئے، دنیا کی آگ سے عورتیں کتنا آگتی ہے، عورتیں کیا بڑے بڑے مرد جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، آگ لگ کے فوراً بھاگ جایا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اب دنیا کی آگ سے ڈر رہے ہیں، آخرت کی آگ سے تم بچنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ جب یہ اکرم نے فرمایا 4 کام کرو، اے لڑکیوں 4 کام تم بھی کرو، اگر جہنم سے بچنا ہے، اصلاح کرنا چاہتے ہو، اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہو، جنتی بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مثالی عورت بنانا چاہتی ہو، اپنے آپ کو اپنے گاؤں، اپنے سماج کے اندر ایک پیس بننا چاہتی ہو، تو سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسا، جب عورتیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگے، اے میری بہنوں تمہارے اوپر بھی یہ نماز ہے، صرف مولویوں کے لیے نہیں، صرف مدرسہ کے لڑکیوں کے لیے نہیں، صرف مدرسہ کے طلباء کے لیے نہیں، یہ نماز کالجوں میں پڑھنے والے مردوں کے لیے بھی ہے، یہ نماز رکشہ چلانے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ نماز کالجوں میں پڑھنے والے لڑکا اور لڑکیوں کے لیے بھی ہے، یہ نماز تو 4 بڑے بڑے تاجروں کے لیے بھی یہ نماز ہے، اگر مسلمان ہو تو یہ نماز سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ عورتوں 5 وقت کی نمازیں پڑھو، یہ نماز تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا وطاعت بالہا، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو۔ شوہروں کی فرما برداری کا مطلب
शौहरों के सामने सजो धजो, शौहरों के सामने खूबसूरत रहो, शौहर के सामने अपनी जीनत और अपनी खूबसूरती जाहिर करो, उसके सामने अच्छी बनकर के रहो। शौहर के सामने बनती है, जलसे में जाना तो आधा घंटा मेकअप करेगी, एक घंटा मेकअप करेगी, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा और खूबसूरत से खूबसूरत लिबास जलसों में पहन करके आएगी। ये तो मर्दों के लिए, शौहर के लिए होना चाहिए था। आज गंगा उल्टी बह रही है। वजात बारहा फरमाया, आई औरतों तुम अपने शौहरों की इताअत करो, फर्मा बरदारी करो। इसका एक माना मुहद्दिसीन ने भी जिक्र किया है कि अपने घर के अंदर अजनबी को आने मत दो, और एक मतलब ये भी निकाला है कि अपने शौहर की इजाजत के बगैर जिसको भी तुम